الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتحت له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، اس دنیا میں اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا سب سے پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے اور سب سے اچھی عادت بندے کی اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے اپنی ہر ضرورت کا سوال کرے. یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت کو، اپنی ہر حاجت کو، اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ہر وقت ہر حالت میں جو بندہ اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ کو بندے کی عادت بہت پسند ہے. بندوں سے مانگو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور رب سے مانگو، اپنے اللہ سے مانگو، اپنی ہر ضرورت کا سوال کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگا کرو. کہیں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ فرماتے میرے بندو مجھ سے مانگو، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور آگے کیا بیان فرمایا؟ جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، اللہ فرماتے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، انہیں جہنم میں داخل کرتا ہوں. آج ہماری پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اپنے رب سے اور اپنے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. یہ جو ہاتھ ہیں نا بندوں کے سامنے تو اٹھتے ہیں، لیکن رب کے سامنے جو ہر چیز پر قادر ہے. ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ رب ہر چیز کے دینے پر قادر ہے، ہر بیماری کو دور کرنے پر قادر ہے، ہر پریشانیوں کے اندر سے راستہ نکالنے پر قادر، ہر تنگ جگہ میں سے اور ہر تنگی میں سے وسعت نکالنے پر مالک، وسعت نکالنے کا مالک اور اس پر قادر ہے وہ اللہ. لیکن ہماری توجہ اس پر کبھی نہیں جاتی کہ اپنے رب سے مانگو. جاتی کدھر ہے کہ پہلے بندوں سے
بندوں کے سامنے مانگ کر کوشش تو کروں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے. اور ہم مانگتے رہتے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اس لیے بہت بڑی کمی اور کمزوری ہے ہماری کہ ہم نے اپنے رب سے جو مانگنا چھوڑا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ہر ضرورت کا سوال اپنے رب سے کرنے والے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے پڑھی، من فتحت لہ ابواب الدعاء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے، جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی، اپنی ہر ضرورت کو اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق مل گئی، کوئی بھی پریشانی آئی، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی آئی کہتے کس کو ہے؟ پہلے اپنے اللہ. کوئی بھی بیماری آ جائے، کوئی بھی حالات آ جائے، پریشانیاں آ جائے، مصیبتیں آ جائے، پہلے تو اپنے رب سے میں کہوں گا، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے پیش کروں گا اپنی اس ضرورت کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الرحمہ. جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے نے، آقا فرماتے ہیں سمجھو اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. پھر اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو رب سے مانگتا ہے نا، وہ پھر سب سے نہیں مانگا کرتا. رب سے مانگنے والے بنو، سب سے مانگنے والے مت بنو. لوگوں کی عادت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت کا سوال کیا، 1 مرتبہ دے دیا، دوسری مرتبہ سوال کیا، دوسری مرتبہ تھوڑی کچھ شوق سے دے دے گا، تیسری چوتھی مرتبہ سوال کیا تو بندہ تھوڑا منہ چڑھائے گا کہ آ گیا، 5ویں 6ٹھی مرتبہ سوال کرے گا تو کہہ دے گا کہ اب میرے پاس نہیں. تم کو یہی درد دکھا؟ محلے میں دوسرے بھی ہے. بندوں کی عادت. قربان جائیے اپنے خدا پر، اپنے مالک و خالق پر. وہ در ایسا در ہے اور اس کی دہلیز ایسی دہلیز ہے کہ بندہ ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اس کی دہلیز پر آئے، وہ رب کبھی تانا نہیں دے گا کہ تو بار بار مجھ سے مانگتا ہے. اور جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے نا، اسے فخر محسوس ہوتا ہے. بندوں سے مانگنے میں تو شرم آتی ہے کہ کیا منہ لے کر کے جاؤں. لیکن جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، دعا کیا ہے؟ دعا کا مفہوم کیا ہے؟ دعا بندے کے اپنے دل کے دکھڑے ہیں جو بندہ اپنے رب کی دہلیز پر رکھتا ہے. مالک کی چوکھٹ پر اپنے دل کے دکھڑوں کو رکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. جیسے دنیا میں ایک بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا، اس بیٹے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میری ہر ضرورت کو پورا کریں گے. آپ اس بیٹے کو کہو کہ جاؤ پڑوسی کے پاس جا کر کے 50 کا نوٹ مانگو، جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا. چھوٹا سا بچہ ہے لیکن نہیں جائے گا. لیکن 100 کا نوٹ مانگنا ہو، اپنے باپ سے فخر سے مانگے گا، کفنی پکڑ کر کے 50 روپے دو، فلاں چیز چاہیے دلا دو. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اپنے دل کے دکھڑے کو میں پیش کر سکتا ہوں، اپنے باپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور یہ میرا باپ میری ضرورت پوری کرے گا. اسے فخر ہوتا ہے. میرے بزرگوں، بندہ بھی جب اپنے رب کے سامنے مانگتا ہے نا، تو بندے کو شرم نہیں آنی چاہیے، بندے کو فخر ہونا چاہیے کہ میں تو اپنے رب سے مانگتا ہوں. شرم کس بات کی؟ کیا ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ آج ہمارا مزاج ختم ہو گیا دعا مانگنے کا. نماز کا سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، 2-4 دعا کے کلمات زبان پر آئے تو آئے اور ہاتھ پھیر کر چل دیے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی تشریف لائے، اس وقت چھوٹی مسجد تھی، ایک کونے میں انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے الفاظ کیا ہے، الفاظ تو سنو۔ وہ صحابی دعا مانگ رہے، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ کون ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کے الفاظ سنے نے تو آپ کو تعجب ہوا، بہت خوشی ہوئی، ایک صحابی کو کہا ادھر آؤ، اس کے کان میں جا کر کے کہہ دو اللہ نے تیری دعا کو قبول فرمایا، تم نے رب کو رب ہونے کا واسطہ دے دیا۔ اس رب کو جب اس مالک کے سامنے کوئی بندہ اسے رب کہہ کر کے پکارتا ہے، اسے مالک کہہ کر کے پکارتا ہے، اسے آقا کہتا ہے، اسے رزاق کہتا ہے، اس کے پیارے پیارے ناموں کو لے کر کے بندہ اس کے سامنے اپنے دکھڑوں کو پیش کرتا ہے نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، تمہارا پروردگار شرمیلا ہے، شریف ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتا ہے نے، اس مالک کو اور اس پروردگار کو اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے شرم آتی۔ بندوں کے سامنے آپ ہاتھ اٹھا لو، مانگ لو، ہو سکتا ہے دے دے، ورنہ اسے نہ کہنے میں شرم نہیں آئے گی، بھائی چلو سائڈ پہ، ابھی وقت نہیں ہے، چلو کل آنا، ابھی وقت نہیں، کل بھی تم آئے تھے، بار بار عادت بنائیے مانگنے کی، چلو۔ جھجک محسوس ہو جاتی ہے بندے کو، لیکن قربان جائیے اپنے رب پر، وہ رب ایسا پیارا ہے، تم آ کر تو دیکھو اس مالک کے دربار میں اور اپنی ضرورت کا سوال کر کے تو دیکھو کہ وہ مالک ہماری دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے۔ مت سوچو ایسا کہ میرا کام تو ناممکن ہے، اب کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میرا کام میں کوئی راستہ نہیں نکل سکتا، یہ راستہ نہ نکلنے کے اسباب ہمارے لیے ہے، اس مالک کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا کے آداب کے ساتھ مانگا جائے۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں، میں نے بھی کہا نا، دعا تو مانگتے لیکن دعا مانگتے نہیں ہے، دعا پڑھتے۔ میں اکثر کہتا ہوں قرآن مجید کے 4-5 ربنا یاد کر لیے یا امام صاحب سے پڑھتے پڑھتے سن لیے، اسی ربنا کو ہم نے دوہرا لیا، اب اس ربنا کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں، تو یہ دعا مانگنا ہوا کہ پڑھنا ہوا؟ دعا تو مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی۔ اور ہمارے مذہب میں کوئی شرط نہیں ہے کہ عربی میں دعا مانگو، تم اپنی زبان میں مانگو، گجراتی میں مانگو، اردو میں مانگو، اپنی بنگالی زبان میں مانگو، وہ رب ہماری ہر زبان کو جاننے اور سننے والا۔ لیکن مانگو کیسے؟ توجہ سے مانگو، ادھر ادھر نہیں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ادھر بھی نگاہ جا رہی ہے، ادھر بھی نگاہ جا رہی ہے، پیچھے کون آیا اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، آگے کون کیا کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دعا کے الفاظ بھی چل رہے ہیں، تو اس کو مانگنا کہتے ہیں؟ ہم دنیا کے کسی بڑے آدمی کے پاس اپنی ضرورت کا سوال لے کر کے جائے اور وہ بیٹھا ہو اپنی کرسی پر، ہم اس کی آفس میں گئے اور ہم نے اس کو ادھر دیکھا اور اپنی ضرورت کا سوال کیا، ادھر دیکھا پھر اوپر دیکھ رہے ایسی لگائے، ادھر دیکھ رہے کچھ رکھا ہوا ہے، وہ سامنے بیٹھے، وہ ہمیں کیا کرے؟ بھائی کچھ عقل ہے تمہارے اندر؟ کیا بات کرتا ہے؟ رب سے بھی مانگو۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ یاد آیا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، دیکھو پہلے کے لوگ جیسے بھی تھے، لیکن ایسے معاملے میں حجاج بن یوسف ظالم تھا، لیکن سمجھتا تو تھا کہ اس رب سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔
ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا. ایک شخص کو اس نے دیکھا طواف کرتے کرتے. ایک شخص نابینا ہے, آنکھوں سے معذور ہے. اب وہ اپنے اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا ہے, اللہ میری بینائی لوٹا دے, میری بینائی لوٹا دے. لیکن وہی پڑھ رہا ہے, توجہ سے نہیں, بس مانگ رہا ہے. ہم مانگتے ہیں نا اللہ بہت پریشان ہوں معاف کر دے, بس. تڑپ اور طلب جو دل کی ہے وہ ہمارے میں نہیں ہوتی, اس میں بھی نہیں تھی. حجاج بن یوسف نے ایک چکر لگایا, اس کو دیکھا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے, توجہ ادھر ادھر کر رہا ہے, اس کی دعا قبول ہوگی ایسا لگتا نہیں. دوسرا چکر لگایا, تیسرا چکر لگایا. اب حجاج بن یوسف سے رہا نہیں گیا تھا, تو بادشاہ وہ گورنر تھا, اس کا کندھا پکڑ کر کے ہلایا اور کہا کیا کرتا ہے؟ کہا بس دعا مانگتا ہوں, میری بینائی اللہ لوٹا دے. کہا دیکھ ایک بات سن, میں حجاج ہوں, حجاج جانتا ہے نا, حجاج کا ظلم مشہور تھا. کہا جانتا ہے نا میرے ظلم کو؟ کہا دیکھ میرے طواف کے 4 چکر باقی ہے, میں تجھے 3 چکر سے دیکھ رہا ہوں, تو دعا مانگ رہا ہے, کچھ دعا کا اثر دیکھ نہیں رہا ہے میرے. 4 چکر باقی ہے طواف کے. اگر طواف پورا ہونے سے پہلے تیری بینائی نہیں آئی تو تجھے قتل کروا دوں. ایک سپاہی تھا, اس کے ساتھ سپاہی تھے, تو اس میں سے ایک کو کہا یہیں کھڑا رہتا, کہیں بھاگیں گے. بس اتنا کہا اور وہ تو اپنے طواف میں مشغول ہو گئے. اب اس آدمی کی تو جو دل کی کیفیت ہے وہ بالکل بدل گئی. اب رب سے دعا کرنے لگا, مالک اب تک تو بینائی کا سوال تھا, اب تو جان کا سوال ہے. اور یہ تو ہے ایسا کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. بھائی چلو کوئی عام آدمی کہتا ہے تو چلو نمٹ لیں گے, اس سے کیا ہوگا. یہ تو گورنر ہے اور مشہور ہے کہ یہ جو کہہ دیتا ہے وہ فائنل, پھر ختم کر دیتا ہے. اب اس کی تڑپ شروع ہوئی. اب مانگنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ کہا, مالک اب تک تو بینائی کا سوال تھا, اب تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, 4 چکر تو ابھی ختم ہو جائیں گے, 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں اگر میری بینائی نہیں لوٹی تو کیا ہوگا. اب اس نے رونا شروع کیا اور دل کی آہوزاری کے ساتھ اس نے مانگنا شروع کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کا طواف پورا ہوا اور وہاں پہنچا تو اس آدمی کی بینائی آ چکی تھی. اس کی آنکھیں آ چکی تھی, بینائی ہو کیا ہے وہ بینا ہو چکا تھا. تو پھر حجاج بن یوسف نے اسے کندھا پکڑ کر کے کہا, بھائی دیکھ ایک بات کہوں, میں تجھے 3 چکر سے دیکھ رہا تھا, تو دعا مانگ نہیں رہا تھا, دعا پڑھ رہا تھا. قیامت تک بھی اس طریقے سے مانگتا تو تیری بینائی نہ آتی. میں نے تجھے مارنے کی دھمکی دے کر دعا کا طریقہ سکھایا کہ رب سے مانگنا ہو تو مانگو, رب کے سامنے اپنی پریشانیوں کا صرف تذکرہ مت کرو, اپنے رب سے مانگو. اور مانگا کیسے جاتا ہے, اس میں رویا جاتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دعاؤں میں رویا کرو, اذا لم تبکو, اگر تمہیں رونا نہ آئے, کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو تباکو, رونے کی کیفیت پیدا کرو, رونے کی طرح کیا ہے اپنے چہرے کو بناؤ. وہ رب اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو رونے جیسی شکلوں کو بھی پسند کر لیتا ہے. فخر سے مت مانگا کرو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت سناتے تھے, اسی لائن کا تھا. فرماتے ایک بزرگ تھے, ان کو شوق بہت تھا کہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے تھے, جو بھی آیا تھا اس کو دے. اب کبھی تو کچھ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں سے قرض لے کر کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے. ادھر سے لیا, اس کو گالو, اس سے کہا کہ بھائی مہینے بعد تمہیں دے دوں.
کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تو اس کو پہنچا دیتے تھے، ایک اپنا شوق تھا ان کا۔ اس طریقے سے زندگی گزرتی رہی۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، بڑے سخت بیمار ہوئے، مرض الوفات۔ اب جو قرض دار تھے جنہوں نے ان کو قرض دیا تھا، ان کو پریشانی ہو گئی کہ یا اللہ، ان کا تو کوئی نہیں ہے، یہ اگر دنیا سے چلے گئے تو ہمارا تو سب ملیاں میٹ ہو جائے گا، مانگیں گے کس سے؟ کسی کے اتنے لینے کے، کسی کے اتنے لینے کے، کسی کے اتنے لینے کے، سب مل کر کے حضرت کے مکان پر گئے۔ حضرت بستر پر پڑے ہوئے تھے، ذکر اللہ کے اندر زبان جاری تھی، اور اللہ کا جو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، انہیں اللہ پر اطمینان رہتا ہے، اللہ پر اعتماد رہتا ہے کہ میرا اللہ کبھی ہمیں نامراد اور ناکام نہیں کرے گا۔ اب لینے والوں کی لائن حضرت کی چارپائی کے قریب، اور حضرت کی آنکھیں بند اور ذکر اللہ جاری۔ اب کوئی کہہ رہا ہے حضرت تھوڑی آنکھیں تو کھولو، میرے اتنے باقی، میرے اتنے چھوٹے بچے ہیں، اتنی محنت سے جمع کیا ہے، نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی اپنا دوسرا ٹکڑا سناتا ہے، کوئی کیا سناتا ہے، اور حضرت خاموش، بس سن رہے اور ذکر اللہ سے اللہ اللہ جانے۔ اتنے میں باہر سے ایک چھوٹے سے بچے کی آواز آئی، کچھ بیچ رہا تھا، مٹھائی لے لو، مٹھائی لے لو۔ حضرت نے آنکھ کھولی، کہا کہ وہ بچے کو بلاؤ اندر۔ ایک بھائی گئے باہر، بچے کو اندر بلا کر لائے۔ ان بزرگ نے پوچھا بیٹا کیا بیچتے ہو؟ کہا مٹھائی ہے، میری امی نے بنا کر دی ہے، بیچ رہا ہوں تاکہ کچھ پیسے آ جائے۔ کہا بیٹا یہ سب کو مٹھائی کھلا دو، کتنی ہے وہ سب ہمیں دے دو۔ کتنے روپے کی؟ کہا اتنے روپے کی۔ کہا ٹھیک ہے سب کو دے دو، سب کو کہا مٹھائی کھاؤ۔ اب بچے نے تو شوق سے کہ چلو اپنا مال تو ایک ہی اس میں بک گیا، شوق سے سب کو کھلا بھی دی۔ وہ بیچارے لوگ جو لینے والے تھے وہ کھاؤں نہیں کھاؤں کر کے آخر میں کھا گئے، سب کچھ ختم ہو گئی۔ اب اس بچے نے کہا کہ بابا پیسے؟ کہا بیٹا یہ سب پیسے والوں کی لائن ہے، تو بھی لائن میں بیٹھ جا۔ یا اللہ، اب وہ تو بچہ تھا۔ اب کچھ دیر بیٹھا، 5 منٹ ہوئے، 10 منٹ، 15 منٹ ہوئے۔ کہا بابا پیسے دو، میرا امی انتظار کر رہی ہوگی گھر پر۔ کہا بیٹا پیسے تو کچھ نہیں، آئیں گے تو ملیں گے، ابھی بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ چھوٹا بچہ، لوگ بھی پریشان کہ کیسے بزرگ ظلم کرتے، چلو ہم تو بڑے تھے، ہمارے ساتھ تو کر رہے تھے، کیا ضرورت تھی مٹھائی کھلانے کی؟ کہاں ہم نے سوال کیا تھا کہ ہم کو مٹھائی کھلاؤ؟ خامخواہ پیسے تو تھے نہیں، اور باہر سے بلا کر کے مٹھائی کھلا دی سب۔ اب یہ خاموش سن رہے سب۔ اب کچھ دیر ہوئی تو بچے نے تو رونا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ رونے کی آواز بڑھتی گئی۔ لوگوں نے کہا بزرگ ان کا کچھ کر دو، بیچارہ چھوٹا بچہ ہے، رو رہا ہے، وہ بچہ مانگ رہا ہے بابا کچھ کر دو، میرے امی بہت انتظار کر رہی ہوگی، اور میں بغیر پیسے کے جاؤں گا نہیں تو مجھے بہت مارے، حساب دینا پڑے گا مجھے۔ بس وہ سن رہے، اور یہ بچہ آہستہ آہستہ اس کے رونے کی آواز، یا اللہ ہائے میرے امی، میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ کیوں خامخواہ جو انسان بولتا ہے چھوٹا سا بچہ۔ بس یہ چل ہی رہا تھا کہ ایک صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی کون ہے، دروازے پر جا کر دیکھو۔ ایک بھائی گئے تو ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں طباق تھا یعنی تھالی، اس پہ کچھ چادر رکھی ہوئی تھی، کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اندر آیا، بزرگ نے پوچھا بولو بھائی کیا ہوا؟ کہا فلاں نواب صاحب نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ کہا رکھو ادھر، کیا ہے اس میں؟ کپڑا ہٹایا تو اشرفیہ تھی، سونے کے سکے تھے،
सोने के सिक्के थे। उन लोगों से कहा देखो अल्लाह ने इंतजाम किया ना, कहा है छोटा बेटा, कहा बेटा इधर आओ, तुम्हारे कितने पैसे होते इतने, कहा ले लो इतने, चलो कुछ ज्यादा भी ले लो, चलो। अब कहा कि जितनों की लाइन है सब बारी बारी अपनी कीमत बोलते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। किताबों में लिखा है कि जितने लेने वाले थे ने उतने ही अल्लाह पाक ने सिक्के भेजे थे। वहां लेनदारों की लेन खत्म हुई, यहाँ सिक्कों का भी क्या है, सिक्के भी खत्म हो गए। फिर उन बुजुर्ग ने कहा कि देखो असल में मामला ये है, तुम लोग कब से सुबह से शाम तक पड़े पड़े यहाँ बैठे बैठे मुझसे मांग रहे थे, कोई रो नहीं रहा था, अल्लाह को देने के लिए रोने की जरूरत थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को बुलाया कि उस बच्चे के भी उधार रहेंगे तो बच्चा तो अपने बचपने में रोएगा और अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। उस बच्चे के रोने पर अल्लाह को रहम आया और अल्लाह ने मेरे लिए तुम्हारे कर्ज का इंतजाम कर दिया। रोने वाले बनो मेरे बुजुर्गों, अपने रब के सामने रोए बगैर कुछ मसला हल नहीं होता। छोटा बच्चा होता है ना, 1 दिन का 2 दिन का, उसे कोई सिखाता है? कोई सिखाता है कि भूख लगे तो क्या करो? कोई नहीं सिखाता। लेकिन एक तरीका वो अल्लाह के घर से सीख कर के आता है, क्या? रोना। वो नहीं मांगेगा। 1 महीने 2 महीने का बच्चा कभी नहीं कहेगा कि अम्मी भूख लगी के मुझे दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, कुछ नहीं कहेगा वो। लेकिन वो जानता है एक गुड़ है कि उस गुड़ को अपनाऊंगा तो मेरे अम्मी का दिल भी पसीजेगा, मेरे अब्बा का दिल भी नरम होगा कि अब्बा अम्मी पर गुस्से हो जाएंगे। छोड़ो इस काम को, बच्चा रो रहा है, पहले उसको। बच्चा भी उस गुड़ को जानता है और बच्चा रोता है तो उस रोने पर उसे अब उसके क्या है, उसके लिए रिस्क का इंतजाम होता है। मेरे बुजुर्ग, हम इतने बड़े हो गए, दुनिया में इतने साल से रह रहे हैं, एक बच्चे को अपनी रोजी के हासिल करने का गुड़ मालूम है, लेकिन हमें अपने अल्लाह से हासिल करने का गुड़ मालूम है। मांगने वाले बनो रब के सामने, और मांगने वाले भी कैसे? रोने वाले बनो। कि रमजान का महीना रोने का महीना है। अपने गुनाहों को मत सोचो कि 60 गुजर गई, 70 गुजर गई, 40 गुजर गई, 50 गुजर गई, अब तो क्या मिलेगा। अरे ऐसा मत सोचो। उस मालिक का दर ऐसा दर है, 80 साल का बूढ़ा भी, मंदिर का पुजारी भी या सनम कहता है। सनम के माने बुत के आते हैं। उस बुत के सामने बैठकर के या सनम कहता है। भूल से उसकी जबान से या समद निकलता है। समद अल्लाह की सिफत है, भूल से उसकी जबान से निकलता है। गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे बोल, 80 साल से मैं तेरी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। हम तो मुसलमान बंदे, उसको मानने वाले बंदे, क्यों नहीं नवाजेगा वो हमें? क्यों हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम रोने वाले तो बने। तन्हाई में बैठकर तहज्जुद के वक्त में आदत तो बनाओ। फिर देखो अल्लाह पाक कैसे राहें खोलता है। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने रब से ताल्लुक बढ़ता जाएगा। इंसान का एतिकाद बढ़ता जाएगा कि वाकईतन मैं आज तक अंधा था, मैं आज तक नादान था, मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने ये रास्ता अपनाया तो मेरे रब ने मेरी कैसी कैसी जरूरतों को पूरा किया। रात को उठते हो ना, अभी रमजान में तो सहरी खाने कुछ देर पहले उठो, आधा घंटा पहले, अपने रब के सामने 2-4 रकात पढ़ के खूब रोवो, अपनी जिंदगी के गुनाहों की माफी मांगो, अपनी जरूरत का सवाल करो और उस मालिक के सामने रो रो करके अपनी जरूरतों को रखो और उससे कहो जो भी दिल का दुखड़ा हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अद्दुआउ यनफउ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यनज़िल। दुआ उस मुसीबत को भी दूर करती है जो आ चुकी है। मिम्मा नज़ल, जो मुसीबत है उसको भी दूर करती है। व मिम्मा लम यनज़िल, और जो मुसीबत अभी आई नहीं, आने वाली होती है। इंसान दुआ मांगता है ने, आने वाली मुसीबत को अल्लाह ठुकरा देता है। ऐसा मत समझो कि भाई अभी तो कोई हालात नहीं, हमको क्या जरूरत है।
اچانک انسان بیمار ہوا، صبح بیمار ہوا، شام کو تشخیص ہوئی کورونا کا مرض ہے، 1 دن 2 دن تیسرے دن اس کا انتقال ہوا۔ پچھلے ہفتے کا واقعہ، کچھ نہیں تھا ایسے بہت سے، ہم نے اس کے علاوہ بھی بہت سے حالات، بہت سے واقعات ہوئے۔ کب حالات آ جاتے پتہ نہیں، دعا مانگتے رہیں گے، اللہ پاک مصیبتوں کو دور کرتا رہے گا۔ اس لیے ایک عادت بناؤ کہ انشاءاللہ روزانہ اپنے رب سے مانگیں گے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرماتے روزانہ 10 منٹ مانگنے کا معمول بناؤ۔ رمضان میں تو زیادہ مانگو، لیکن پوری زندگی میں روزانہ جب تک 10 منٹ مانگیں گے نہیں، وہاں تک کھانا نہیں کھائیں گے، وہاں تک پانی نہیں پیئیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ صبح کے وقت مانگو، تہجد میں نہیں آنکھ کھلتی، صبح کی نماز کے بعد کچھ نہیں ہے تو رات کو اپنے گھر پر تو انسان فری رہتا ہے، اپنے بستر پر بیٹھ کر یا مصلی لے کر مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے بیٹھے۔ 10 منٹ مانگنے کا معمول بناؤ، اللہ پاک ہماری ہر ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، اللہ ہماری ہر مصیبتوں کو دور فرمائے گا، اور اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ کرے امت میں یہ مزاج عام ہو جائے۔ آج پریشانیوں کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا تو پریشانیاں جاتی نہیں اور ہم اپنی زبان سے چلاتے رہے۔ خوب مانگو رب سے، خوب رو رب سے۔ ہم نے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا ہے۔ حضرت حافظ پٹیل صاحب جو تھے، جو انگلینڈ کے ذمہ دار تھے دعوت و تبلیغ کے، حضرت کے حالات میں میں نے سنا بھی، 2-3 ذرائع سے سنا کہ حضرت روزانہ رات کو 3 گھنٹے دعا مانگتے تھے، 2.5 سے 3 گھنٹے، حالانکہ وہ بزرگ تھے، ایک طرف خانقاہ بھی چلاتے تھے، دعوت کے بھی ذمہ دار تھے، پورے اس برطانیہ اور اطراف کے جنوبی امریکہ کے وہ پورے امیر صاحب تھے، ہمارے ادھر سورت کے ہی تھے، سورت کے اطراف کے۔ کتنے معمول تھا روزانہ 2.5 سے 3 گھنٹے دعا ان کے خادم فرماتے، حضرت بیٹھے رہتے تھے 2 بجے سے 5 بجے تک، تہجد پڑھی تھوڑی بہت اور پھر مانگنا شروع کیا، 2, 2:15, 2:30 سے 4, 4:30 صبح صادق تک مانگتے رہتے۔ حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمت اللہ علیہ کے زبان سے خود میں نے سنا، حضرت فرماتے میں اپنے جوانی میں حضرت مولانا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب تشریف لائے تھے سورت، بہت پہلے کے 1950 کے قریب کی بات ہے، کہا ایک گھر میں جہاں حضرت کا قیام تھا تو اس کمرے میں بھی سو گیا، صاحب مکان سے اجازت لے کر، کہا کہ میں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا معمول دیکھا کہ جب سب چلے گئے تو حضرت نے جو بستر تھا اس پر سوئے، اور کہا میں بھی جوان تھا، مجھے بھی نیند آ گئی، میں سویا تو اس لیے تھا کہ رات کے معمول دیکھوں حضرت کے، لیکن جوان تھا، نیند آ گئی مجھے، لیکن ابھی 2:30 1 بجے تو سوئے۔ حضرت کیا فرماتے، 1 بجے تو سوئے، سب لوگ گئے اور 2:30 یا 3 بجے ہوں گے کہ مجھے بلکنے کی آواز آئی، جیسے ہنڈیا میں کوئی چیز پکتی ہے، ایسے کوئی رو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، اور سینہ اس کا ابل رہا ہے اس میں۔ کہا میری آنکھ کھل گئی، یہ کون ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ حضرت مدنی سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہے، وقت کا شیخ الحدیث تھے۔ آج ہم کچھ نہیں ہے لیکن اپنے رب سے بے نیاز، کہ ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی، جب آئے گی جب دیکھی جائے گی۔ نہیں میرے بزرگوں، مانگنے والے بنو، اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے ہر چیز کو مانگنے والا بنائے، بندوں کا محتاج نہ بنائے، اپنا محتاج بنائے رکھے، اور ہمیشہ ہر ضرورت کا سوال اللہ پاک ہمیں اپنے سے کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بڑے گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے مولا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک
پورا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ مولا کریم رات دن تیری نعمتیں کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تیری نعمتوں سے لذتیں اٹھا رہے ہیں۔ ہے مولا کریم، یہ تو تیرا احسان ہے، تو نے گناہوں کے باوجود نعمتوں کی بارش کو بند نہیں فرمایا۔ مولا تو چاہتا تو اپنی نعمتیں بند کر دیتا، میرا مالک ایک سر کا درد بھی دے دیتا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میرا مالک کوئی چھوٹی سی مصیبت بھی آ جاتی تو ہم بے چین ہو جاتے، لیکن میرے رب، میرے مالک، آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے ہمیں اپنی نعمتوں کے دروازے جاری رکھے، نعمتوں کے دروازے کھلے رکھے۔ اے رب کریم، تجھ سے دعا مانگتے ہیں، جیسے تو نے اب تک اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، آئندہ بھی اپنی نعمتوں کے دروازوں کو بند مت فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں نوازتے رہنا، ہماری ناقدریوں کو، ناشکریوں کو معاف فرما دے، شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ، تیری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، پوری امت کو معاف فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی بگڑی بنا دے۔ میرے مولا، حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، رب کریم، بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے مولا، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے مولا، تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے مولا کریم، اس بیماری کو دور فرما دے، ہمارے اس شہر سے دور فرما دے، اس ملک سے دور فرما دے، پورا عالم سے اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ تیرے بندوں کو امن والی زندگی نصیب فرما دے، چین والی زندگی نصیب فرما دے۔ میرے مالک، تیرا ہر بندہ پریشان ہے، اے اللہ، کوئی روزی کی لائن سے، کوئی مکان، کوئی دکان، معلوم نہیں کیسی کیسی پریشانیاں ہیں۔ اے مولا کریم، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے مکان کو مکان دے دے، بے دکان کو دکان دے دے، بے گھر کو گھر دے دے، بے جوڑ کو جوڑ دے دے، بے اللہ پاک، بے سہاراؤں کو سہارا دے دے، یا اللہ، بے چین کو چین دے دے، بے اولاد کو اولاد دے دے، بے قرار کو قرار دے دے۔ مولا کریم، جس کو جس کی ضرورت ہو تو بخوبی جانتا ہے، سب کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے، پریشانیاں ہو تو دور فرما دے۔ اس وقت ایک بہت بڑا مجمع روزے کی لائن سے پریشان ہے، میرے مولا، روزی کا دینے والا بھی تو ہے، روزی کا لینے والا بھی تو ہے، لے کر دوبارہ دینے والا بھی تو ہے، کسی بندے کے قبضے پہ کچھ نہیں ہے۔ میرے مولا، جن کی روزیاں ٹھپ ہو گئی، روزگار کو جاری فرما دے، جو بیچارے بے روزگار ہو گئے، اللہ وسیع کشادہ روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، جن کی روزیاں وسیع تھی، تنگ ہو گئی، یا اللہ، ان کی روزی کو وسیع بنا دے، کشادہ بنا دے، غیب سے روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین، یہاں موجود تیرے ہر ایک بندے کی جائز مرادیں پوری فرما دے، یہاں آنے کو قبول فرما لے، قرآن سے تعلق کو قبول فرما لے۔ اس کی برکت سے ہماری اولادوں میں، نسلوں میں علماء اور فقہاء پیدا فرما، حفاظ قرآن پیدا فرما، تیرے دین کے داعی پیدا فرما، مخلص مبلغین پیدا فرما۔ رب کریم، تو راضی ہو جا، یا اللہ، تو راضی ہو جا، جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے ان اعمال کی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن اعمال سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو مانگا ہے عطا فرما، جو رہ گیا اپنی شان نشان عطا فرما۔ الہ العالمین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہے، ہم سب کا پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ٹوٹی پھوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔